آخری عشرے کا قیام اللیل یہ انسان کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی سے بچ سکے، اللہ کی رضا حاصل کر سکے، جنت کا مصداق بن سکے۔ ان 10 راتوں کے اعمال میں سے اہم ترین عمل یہ ہے کہ انسان لیلۃ القدر کو تلاشے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد پڑھتے اور آدھی رات کے بعد اپنے گھر والوں کو جگا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے اللہ سرزمین شام کی حفاظت فرما، سرزمین مقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان ظالموں کی ہدایت عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا مرحبا بکم۔ ماہ رمضان کی مبارکبادیوں کے ساتھ آخری عشرے کی مبارکبادی قبول فرمائیں۔ انسان کی زندگی کے قیمتی لمحات میں سے اہم ترین لمحات ہیں آخری عشرہ رمضان کا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم 10 راتوں کی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض سلف کے قول کی روشنی میں کہا ہے کہ 10 راتوں سے مراد رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، جس طرح ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہیں اور ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں۔ دن کے اعتبار سے راتیں افضل ہیں اس لیے کہ قرآن کا نزول انہی 10 راتوں میں سے ایک رات میں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی 10 راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے اہل کو جگایا کرتے تھے، لہذا ہمیں ان اوقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور جنت کو پانے کے لیے مختلف اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو رمضان کی راتوں میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، بالخصوص آخری عشرے میں اللہ اپنا فضل فرماتا ہے، انعام فرماتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور شیاطین کی شرارتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آئیے ہم دیکھیں کہ ہمیں وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں ان 10 دنوں میں کرنا ہے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخلط العشرین بصلاۃ ونوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ابتدائی 10 دنوں میں سوتے بھی تھے اور عبادت بھی کرتے تھے، قیام اللیل بھی کرتے تھے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَمَّرَ وَشَدَّ الْمِيزَرَ، لیکن جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا آپ پورے طور پر تیاری کرتے، اپنی کمر کس لیتے، عورتوں سے الگ ہو جاتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاخیر احیا لیلا وایقظ اہلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، لیکن یہ جگنے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح قول کے مطابق اس میں قیام کیا جائے، لمبا رکوع لمبا سجدہ کیا جائے تاکہ قنوت میں قانتین میں ہمارا شمار ہو سکے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لیلۃ القدر کو قیام کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ جو 3 دن نماز پڑھی، جیسا کہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے 23، 25، 27، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات 1/3 رات تک، دوسری رات آدھی رات تک اور تیسری رات حتیٰ تخوفنا الفلاح، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو سحری فوت ہونے کا اندیشہ ہوا، لہذا قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ سنن ترمذی کی صحیح روایت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر فما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں، تو آپ نے فرمایا یہ دعا کرو اللہم انک عفو، اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں عبادت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ نیکیوں کے ساتھ اللہ سے ڈرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کی صفت بیان فرمائی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، تمام نیکیوں کے ساتھ، صدقات خیرات کے ساتھ، عبادت کے ساتھ ڈرتے ہیں کہ ان کا دل دہلتا ہے کہ کہیں ان کا عمل قبول نہ ہو، لہذا
ہمیں اللہ من کا عفون کے ذریعے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام عفو ہے، تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو مٹائے اور ہم اپنے عمل پر تکبر نہ کریں بلکہ عاجزی انکساری کریں. یعنی عمل کی کثرت کے ساتھ استغفار کی کثرت ہونی چاہیے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ افضل یہی ہے کہ تہجد کی نماز پڑھے، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے خود بھی جگے اور جگائے. اس میں اشارہ ہے کہ اگر تھوڑا آرام کر لے اور رات کے اکثر حصے میں عبادت کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث وما قام لیلۃ حتی الصباح، آپ نے پوری رات صبح تک قیام نہیں کیا. یعنی مراد یہ کہ اکثر رات جگنا چاہیے. اور اس سلسلے میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسوہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جگایا کرتے. الا تقومان فتصلیان، کیا تم دونوں قیام نہیں کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے؟ افضل یہی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد پڑھتے اور آدھی رات کے بعد اپنے گھر والوں کو جگاتے اور یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو پھر اس پر قائم رہو. اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان خود بھی جگے اور اپنے گھر والوں کو جگائے تاکہ قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا میں داخل ہو سکے. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچاؤ نیکیوں کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے اور خیر اور بھلائی کے کاموں کے ذریعے. ابو محمد حبیب الفارسی کی بیوی کا نمونہ ہمارے لیے بہت ہی بہترین تحفہ ہے. شادی کی پہلی رات میں اپنے شوہر کو جگاتی ہے عبادت کے لیے، کہتی ہے یا رجل قم، اے اللہ کے بندے اٹھو عبادت کرو. فإن صارت قواف الصالحین قبلنا، نیک لوگوں کا قافلہ ہم سے پہلے جا چکا. ونحن قد بقینا، اور ہم لوگ باقی رہ گئے ہیں. فإن یدیک طریق بعید، تمہارے سامنے دشوار گزار گھاٹیاں ہیں. وزاد قلیل، اور عمل توشہ ہے، قبر کی منزل ہے، قیامت کی ہولناکی. اس لیے اٹھو عبادت کرو. اس لیے قیام اللیل یہ آخرت کا توشہ ہے، اور بالخصوص آخری عشرے کا قیام اللیل یہ انسان کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی سے بچ سکے، اللہ کی رضا حاصل کر سکے، جنت کا مصداق بن سکے. ان 10 راتوں کے اعمال میں سے اہم ترین عمل یہ ہے کہ انسان لیلۃ القدر کو تلاشے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. اور بعض سلف کی تفسیر وابتغوا ما كتب اللہ لکم، رمضان کی راتوں میں جس طرح بیویوں سے ملنا جائز ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا جو اللہ نے لکھا ہے اس کو تم تلاشو. یعنی اس سے ایک تفسیر تو یہ ہے کہ انسان اولاد کی نیت کرے، لیکن بعض سلف سے یہ قول منقول ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاشو، جو اللہ نے لکھ دیا انہی 10 راتوں میں سے ایک رات ہے. اور اس سلسلے میں جو مختلف روایات ہیں، یا تو طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، بخاری مسلم، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاشو. اگر ویسا نہیں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ارا رؤیاکم قد تواطأت فی السبع الاواخر فمن کان متحریھا فلیتحرھا فی السبع الاواخر، تمہارا خواب اکثر موافق آیا ہے آخری 7 راتوں میں، لہذا 7 راتوں میں تلاشو. یعنی 23 سے لے کر 29 تک، اور اگر 29 کا چاند نہیں ہوا تو 30 تک، یعنی آخری 7 راتیں تلاشے. اور وہ حدیث کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو تلاشو آخری 10 راتوں میں، یہی آپ کا اسوہ رہا ہے، سلف صالحین کا عمل رہا ہے، خلفائے راشدین کا عمل رہا ہے، اور امام ابن تیمیہ اسی کو راجح قرار دیتے ہیں. زیادہ امکان ہے کہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور ان میں بھی 27ویں کا زیادہ امکان ہے، جیسا کہ ابی بن کعب قسم کھا کے کہتے تھے، اور یہی رجحان حضرت ابن عباس کا ہے. لیکن یہ راتیں صحیح قول میں منتقل ہوتی رہتی ہیں. طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، زیادہ تر امکان ہے 27ویں کا. نمبر 1. نمبر 2 آخری 7 راتوں میں سے کوئی رات ہے. نمبر 3 آخری 10 راتوں میں سے کوئی رات ہے. امکان ہے لہذا، لیکن جس نے 10 راتوں میں قیام کیا اور عبادت کی یقیناً اسے لیلۃ القدر نصیب ہوگا، جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. اس سلسلے میں سلف کے اعمال میں سے اہم ترین عمل یہ ہے، سلف صالحین ان 10 راتوں میں مغرب اور عشاء کے بیچ میں غسل فرماتے تھے، خوشبو استعمال کرتے، اچھے کپڑے استعمال کرتے، ظاہری زیب و زینت کے ساتھ دلوں کی پاکیزگی اور تقوی کا اہتمام کرتے تھے، اور پھر راتوں میں عبادت کرتے تھے. لہذا
ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ان ساری روایتوں کو سامنے رکھیے، جیسا کہ امام احمد و امام مالک نے بلاغیات میں نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کی عمریں دکھلائی گئیں۔ صحابہ کرام نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کہ ہماری عمریں بھی لمبی ہوتی تو ہم بھی زیادہ عبادت کرتے، تو اللہ نے لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اس سلسلے میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق پچھلے انبیاء میں سے بعض انبیاء 80 سال تک عبادت کرتے رہے، راتوں میں جگتے رہے، نفلی روزے رکھتے رہے۔ اللہ نے اس کے بدلے امت کو 1000 مہینے کی عبادت والی رات عطا کی جو 83 سال کے برابر ہے۔ لہذا اس سلسلے میں اللہ نے ایک مستقل صورت نازل فرمائی ہے لیلۃ القدر کے نام سے، جسے ہم القدر کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ ہر عبادت کے ثواب 1000 کے برابر، ایک رکعت 1000 رکعت کے برابر، 1 روپیہ 1000 روپیے کے برابر، جو بھی کام کریں گے 1000 کے برابر ہوگا صحیح قول کے مطابق۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل امین نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ہر خیر اور بھلائی کے معاملے کو لے کر۔ سلام، یہ سلامتی کی رات ہے، اللہ کی سلامتی نازل ہوتی ہے، عذاب سے سلامتی، شیطانوں کے شر سے سلامتی، فتنوں سے سلامتی، دشمنوں سے سلامتی، شبہات اور شہوات کے فتنے سے سلامتی، اور فرشتے ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں، سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، رب العالمین کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے حتی مطلع الفجر، فجر صادق تک۔ اللہ اکبر۔ سفیان ثوری کہتے تھے ان 10 راتوں میں دعا مجھے زیادہ محبوب ہے، یعنی قیام اللیل کے ساتھ دعاؤں کے اہتمام کرنا چاہیے، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کرے اور سجدے میں دعائیں کرے، سجدے کی دعا پڑھ کر۔ یہاں تک کہ راجح قول میں اہل علم کی یہ بات قابل ذکر ہے کہ نفلی نماز کے اندر سجدے کی دعا پڑھ کر آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنی مرادیں مانگ سکتے ہیں۔ 20 مثالیں موجود ہیں جن لوگوں نے ان راتوں میں اٹھ کر عبادت کی اور اللہ سے جائز خواہشات مانگی، اللہ نے دنیا کی بھلائی عطا فرمائی اور آخرت کی بھلائی بھی اللہ انہیں عطا فرمائے گا، اور اللہ نے ان کے معاملے کو آسان فرما دیا۔ اس لیے جو جادو کے مریض ہیں، سحر کے مریض ہیں، جن کے کاروبار خراب ہے، جو ٹینشن میں ہیں، انہیں راتوں میں جگ کر عبادت کرنی چاہیے، ان راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور سے یہ 5 فائدہ جو قیام اللیل کا ہے، ان 10 راتوں میں زیادہ یہ فائدہ ملے گا۔ صحیح الجامع، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، نیک لوگوں کی جماعت سے اللہ ملا دے گا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت میں شامل فرمائے گا۔ وقربۃ الی ربکم، اللہ سے قربت حاصل ہو جائے گی۔ وتکفیر للسیئات، اللہ بڑے بڑے گناہوں کو دور فرما دے گا توبہ اور استغفار کی برکت سے اور عبادت کی کثرت سے۔ ومنہات من الاثم، گناہوں سے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ ومطردۃ للداء عن الجسد، جسم کی بیماریوں کو اللہ مار بھگائے گا۔ اے اللہ تو ہمیں روحانی بیماریوں سے نجات دے، جسمانی بیماریوں سے نجات دے۔ اے اللہ سرزمین شام کی حفاظت فرما، سرزمین مقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان ظالموں کی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی لشکروں کو نازل فرما۔ اے اللہ ہماری ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری بیویوں بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ خیر اور بھلائی کی ہمیں چابی بنا دے، شر اور فتنے کو دور کر دے، خیر پھیلانے والا بنا، شر کے دروازے کو بند کرنے والا بنا۔ اور زیادہ تر دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور مسلم شریف کی حدیث، آپ نے صحابی کو یہ دعا بتائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین۔ اللہ کی تعریف، توصیف اور عظمت و کبریائی کا اعلان کیا آپ نے۔ صحابی نے کہا یہ تو اللہ کا حق ہے، ہمیں بھی ملنا چاہیے، تو آپ نے یہ دعا بتائی۔ لہذا ہمیں ان راتوں میں خاص طور سے یہ دعا کرنی چاہیے، جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی ہو جائے گی، اور جو خیر باقی وہ ملنے والا ہے، اور اللہ بلندی پہ لے جائے گا۔ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ صحیح مسلم میں بھی اور مسلم احمد میں بھی، تمام روایتوں کا مجموعہ بول رہا ہوں۔ اللہ میری مغفرت فرما، میرے اوپر رحم فرما، ہمیں معاف فرما، عافیت عطا فرما، سلامتی نازل فرما، روزی دے، اور ہماری کمزوریوں کو دور کر دے، اور ہمیں بلندی پہ لے جا۔ آپ نے اس صحابی کو کہا، ہؤلاء یجمع لک دنیا و آخرتک، یہ کلمات تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر دیں گے۔ ہؤلاء تجمع لک دنیا و آخرتک، یہ کلمات ہیں جن سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی تمہارے لیے جمع ہو جائے گی۔ بلکہ آپ نے فرمایا
قد ملا یدیہ خیر الدنیا والآخرہ، اس کے دونوں ہاتھ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے بھر گئے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما، بیووں بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہر خیر اور بھلائی آسان فرما دے، اس وطن عزیز کی اور تمام ممالک اسلامی کی حفاظت فرما، دشمنوں کے اوپر اپنے لشکروں کو مسلط کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔